بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ 4 قسم کے مال، 4 قسم کی چیزیں، ان کو شمار کیا جائے گا۔ پیسہ، سونا، چاندی اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ ان 4 چیزوں کو اگر ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گوگل پر لکھتے ہیں کہ سلور ریٹ ٹوڈے، تو وہاں پر سلور جو 24 کیرٹ ہے اس کا پر تولہ ریٹ کتنا ہے، 10 گرام نہیں، 10 گرام نہیں، پر تولہ ریٹ کتنا ہے وہ معلوم کریں اور اس کو ملٹیپلائی کریں 52.5 کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 1.5 لاکھ روپے ہوتا ہے تو پیسہ، سونا، خواہ سونا کچا ہو، زیورات ہوں، کچھ بھی ہو، چاندی، خواہ چاندی کے زیورات ہوں، برتن ہو، کچھ بھی ہو، اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ استعمال کی موبائل ایک ہے اور ایک موبائل ضرورت سے زائد ہے۔ استعمال کی گاڑی ایک ہے اور ایک گاڑی ضرورت سے زائد ہے۔ استعمال کا گھر جو ہے وہ ایک ہے اور دوسرا گھر ایسے ہی لیا ہوا ہے یا کرائے پر دیا ہوا ہے، یا کوئی پلاٹ جو ہے وہ لے کر رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد سامان کے اندر آتی ہیں۔ یا دکان ہے، دکان کے اندر جو سامان تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے وہ بھی ضرورت سے زائد ہے، تجارت کا سامان بھی اس میں داخل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کر اگر ان کی مالیت جو ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم نے مثال لیا تھا 1.5 لاکھ روپے، تو اس کے برابر ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر وہ اپنا بھی دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی دے گا۔ مرد پر علیحدہ واجب ہے، عورت پر علیحدہ واجب ہے، لیکن اگر گھر کا مرد سب کی طرف سے دے دے، اپنی بیوی کی طرف سے بھی دے دے، چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی دے دے، تب بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور جو بالغ اولاد ہے اس کا حساب اپنا ہوگا، یعنی اگر اس کی ملکیت اتنی ہے کہ جو تقریباً 1.5 لاکھ میں مثال دے رہا ہوں، 1.5 لاکھ کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، وگرنہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر پر پرسن یعنی ہر ایک آدمی کی طرف سے کم از کم 1.25 کلو سے تھوڑا سا اوپر، تقریباً آدھی چھٹانگ اوپر جو ہے وہ گندم دی جاتی ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دینی ہے ایک بندے کی طرف سے۔ اگر 4 بچے ہیں اور 5واں وہ خود ہے تو پھر 5 لوگوں کا صدقہ فطر نکالے گا۔ مثال طور گندم کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے یا 300 روپے یا کتنی بھی بنتی ہے، تو مثال کے طور پر 300 روپے بنتی ہے 2 کلو گندم کی، تو 5 بندوں کی طرف سے اس کو 1500 روپے دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں یہ کم از کم مقدار ہے۔ صدقہ فطر کے لیے صرف گندم مقرر نہیں ہے، کھجور کے ذریعے سے بھی دی جا سکتی ہے، کشمش کے ذریعے سے بھی دی جا سکتی ہے، اور جو کے ذریعے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ جو تقریباً 3.5 کلو جو اس کی قیمت لگا لیں اور صدقہ فطر دیں، اس کے مطابق وہ گندم سے زیادہ ہوگی۔ اور کھجور کے حساب سے دیں گے تو کھجور بھی 3.5 کلو کھجور کی جتنی قیمت بنتی ہے پر پرسن جو ہے وہ اس حساب سے دے دیں۔ اور اگر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو کشمش کے حساب سے دیں۔ کشمش کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے کہ 3.5 کلو کشمش کی قیمت جتنی بنتی ہے پر پرسن اتنا صدقہ فطر دیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ یاد رکھیں صدقہ فطر در حقیقت غریبوں کو عید میں مدد کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو صدقہ فطر اس غریب کو دینا ہے جو خود صدقہ فطر کے نصاب تک نہیں پہنچتا، جو خود صاحب نصاب نہیں ہے صدقہ فطر کے حساب سے، اس کو صدقہ فطر دینا ہے۔ صدقہ فطر دینے کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، عید کے دن۔ لیکن اگر عید سے پہلے دے دے، رمضان میں دے دے، تب بھی جائز ہے۔ اور رمضان میں دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب اپنی عید کے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔